نحمد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ أَن يَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قَالَ يَا إِبْلِيسُ مَا لَكَ أَلَّا تَكُونَ مَعَ السَّاجِدِينَ قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال ربي بما أغويتني لا أزينن لهم في الأرض ولا أغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم۔ سورہ ہجر کی ابھی آپ نے آیت 26 سے 44 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ ان آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر اس طرح ہے: وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ آیت 26، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ نَارِ السَّمُومِ آیت 27۔ ترجمہ: بلا شبہ ہم نے انسان کو کھنکھناتی اور سنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا، اور اس سے پہلے ہم نے جن لو والی آگ سے پیدا کیے تھے۔ یہ ترجمہ تھا سورہ ہجر کی آیت 26 اور 27 کا۔ تفسیر: آیت 26، انسان کا مادہ سلسال یعنی خشک اور بجنے والی۔ فرمایا سورہ رحمان کی آیت 14-15 میں، یعنی انسان ٹھیکرے کی طرح خشک مٹی اور جن آگ کے شعلے سے بنائے گئے۔ ہما یعنی کیچڑ، مسنون یعنی چکنی مٹی، یعنی وہ خشک مٹی جو کیچڑ سے بنی تھی اور چکنی اور صاف و شفاف تھی۔ آیت 27، جنوں کا مادہ یعنی انسان سے پہلے جن آگ کے شعلوں سے بنائے گئے تھے۔ سموم یعنی انسان کو مار ڈالنے والی لو، خواہ دن کی ہو یا رات کی۔ ایک صحیح حدیث میں ہے، فرشتے نور سے، جن آگ کی لو سے اور انسان مٹی سے بنے۔ غرض یہ کہ انسان اشرف المخلوقات ہے اور اس کا عنصر پاک و صاف ہے اور اس کی اصل جڑ طیب و طاہر ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِّن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ آیت 28۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ آیت 29۔ فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ اجمعون آیت 30۔ الا ابلیس ابا ان یکون مع الساجدین آیت 31۔ قال یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین آیت 32۔ قال لم اکن لاسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون آیت 33۔ ترجمہ: اور جب آپ کے رب نے فرشتوں سے فرمایا کہ انسان کو کھنکھناتی ہوئی اور خمیر والی کیچڑ سے پیدا کرنے والا ہوں، پھر جب میں اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اور آخر تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔
مگر ابلیس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ پوچھا، ابلیس تجھے کیا ہو گیا کہ تو سجدے کرنے والوں میں شامل نہیں ہوا؟ بولا، میں وہ نہیں ہوں کہ ایسے انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے کھنکھناتی ہوئی اور خمیر والی کیچڑ سے بنایا ہے۔ یہ تھا ترجمہ آیت 28 سے 32 کا تفسیر۔ آدم علیہ السلام کی فضیلت و ذکر خیر۔ پیدائش سے پہلے ہی فرشتوں میں آدم کا ذکر خیر ہو رہا ہے اور ان کی عزت و احترام کا تذکرہ ہے کہ انہیں پیدا ہوتے ہی فرشتوں سے سجدہ کرایا گیا۔ گو ابلیس نے جو آدم کا دشمن تھا، آدم کو سجدہ نہیں کیا اور اس نے کفر وانات، غرور و کبر، بے شرمی اور حسد وانات سے اللہ کا حکم بھی ٹھکرا دیا۔ آیت 33۔ اور یہ جواب دیا کہ میری شان بڑی ہے کیونکہ میں آگ سے اور آدم مٹی سے پیدا کیے گئے اور آگ کو مٹی پر شرف و برتری حاصل ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ سورہ اعراف کی آیت 12 میں فرمایا، میں اس سے بہتر ہوں، آپ نے مجھے آگ سے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ سورہ اسراء کی آیت 92 میں فرمایا، تو نے اس کو مجھ پر بزرگی بخشی ہے، اگر قیامت تک مجھے مہلت مل جائے تو میں اس کی اولاد کو بہج تھوڑوں کے گمراہ کرتا رہوں گا۔ قال فاخرج منها فإنك رجیم۔ آیت 34۔ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ۔ آیت 35۔ قال رب فانظرنی إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ آیت 36۔ قال فإنك من المنظرین۔ آیت 37۔ إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ۔ آیت 38۔ ترجمہ: فرمایا، یہاں سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے اور جزا کے دن تک تجھ پر لعنت پڑتی رہے گی۔ بولا، اے رب، مردے زندہ ہونے تک مجھے مہلت دے دے۔ فرمایا، تو ایک معلوم وقت تک کے لیے مہلت والوں میں سے ہے۔ یہ ترجمہ تھا آیت 34 سے 38 کا تفسیر۔ ابلیس پر دائمی پھٹکار۔ آیت 34۔ حکم ہوا کہ قدوسیوں کے مقام سے ہٹ جا، اب تو اس مقام کے لائق نہیں رہا کیونکہ تو راندہ درگاہ ہو گیا۔ آیت 35۔ اور ہماری رحمت سے قیامت تک کے لیے دور ہو جا، آج سے تجھ پر پھٹکار ڈالی گئی جو تجھے قیامت تک چمٹی رہے گی اور دنیا تک تجھ پر تھو تھو کرتی رہے گی۔ جب شیطان پر لعنت ڈالی گئی تو اس کی صورت مسخ ہو گئی اور بری طرح سے کراہنے لگا۔ آیت 36۔ جب شیطان پر اللہ کا قہر جسے کوئی ٹالنے والا نہیں اتر چکا تو اس نے آدم و اولاد آدم سے سخت حسد کی وجہ سے اللہ سے قیامت تک کے لیے مہلت مانگ لی۔ آیت 37-38۔ اس کی درخواست استدراج کے طور پر قبول کر لی گئی، پھر جب اسے مہلت کا یقین ہو گیا تو اب اس نے اپنا انتہائی شرمناک ارادہ ظاہر کیا، جیسا کہ آگے آتا ہے۔ قال ربی بما اغویتنی لأزینن لہم فی الارض ولاغوینہم اجمعین۔ آیت 39۔ الا عبادک منہم المخلصین۔ آیت 40۔ قال ھذا صراط علی مستقیم۔ آیت 41۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان الا من اتبعک من الغاوین۔ آیت 42۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ۔ آیت 44۔ آیت 43۔ لَهَا سَبْعَةُ أَبْوَابٍ لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ۔ آیت 44۔ ترجمہ: بولا، اے رب، تو نے مجھے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی دنیا میں انسانوں کو ان کے برے کام خوبصورت سمجھاؤں گا اور سچ مچ ان سب کو گمراہ کروں گا، مگر ان میں سے تیرے چند مخلص بندے میرے کہنے میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا، یہ مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے، بلا شبہ میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں، البتہ گمراہی تیری پیروی کریں گے، اور دیکھو جہنم ان سب کے وعدے کی جگہ ہے جس کے 7 دروازے ہیں اور ان میں سے ہر دروازے کے لیے ایک بٹا ہوا حصہ ہے۔
یہ ترجمہ تھا آیت 39 سے 44 کا تفسیر۔ آیت 39 یعنی ابلیس نے کہا چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے اس لیے میں بھی اولاد آدم کے دلوں میں گناہوں کی محبت، سیاکاریوں کی رغبت اور حکم عدولیوں کا شوق پیدا کروں گا، حتیٰ کہ انہیں گناہوں میں مزہ آئے گا اور گناہ اچھے معلوم ہوں گے اور انہیں گناہوں کے بغیر چین ہی نہیں آئے گا اور میں سچ مچ انہیں داغدار کیے بغیر نہ رہوں گا۔ آیت 40 ہاں تیرے چند مخلص بندے میرے قابو میں نہیں آئیں گے۔ فرمایا سورہ اسرا کی آیت 62 میں بھلا مجھے بتا تو صحیح یہ شخص جسے تو نے مجھ پر فضیلت دی ہے، اگر تو مجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے دے تو میں اس کی اولاد کی جڑیں کاٹ کر رکھ دوں گا، البتہ تھوڑے سے آدمی میرے بس میں نہیں آئیں گے۔ آیت 41 اللہ نے ڈرانے کے طور پر فرمایا کہ یہ مجھ تک پہنچنے کی سیدھی راہ ہے اور تم سب کو لوٹ کر میرے ہی پاس آنا ہے، پھر میں ہی تمہیں تمہارے اچھے اور برے عملوں کا بدلہ دوں گا۔ سورہ فجر کی آیت 14 میں فرمایا واقعی آپ کا رب گھات میں ہے۔ شیطان کس پھندے سے انسان کو جکڑتا ہے؟ آیت 42 یعنی میں نے جن کے حق میں ہدایت لکھ دی ہے تو ان پر کوئی راہ نہیں پا سکتا اور ان تک کبھی نہیں پہنچ سکتا، ہاں گمراہ ہی تیری پیروی کریں گے۔ یزید بن قصید کہتے ہیں انبیاء کی آبادیوں سے باہر مخصوص مسجدیں ہوتی تھیں، جب کوئی نبی کوئی بات اللہ سے معلوم کرنا چاہتا تو اپنی مسجد میں جا کر جس قدر اللہ کو منظور ہوتا تھا نماز پڑھ کر اس سلسلے میں اللہ سے دعا مانگتا تھا۔ ایک دفعہ ایک نبی اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے کہ شیطان آ کر آپ کے اور قبلے کے درمیان بیٹھ گیا۔ آپ نے 3 بار اعوذ پڑھی۔ شیطان بولا مجھے یہ بتا دیجئے کہ آپ مجھ سے کس دعا سے بچتے ہیں؟ آپ نے 2 بار فرمایا مجھے یہ بتا کہ تو انسان پر کس طرح غالب آ جاتا ہے؟ غرض ہر ایک نے دوسرے سے پوچھا مگر جواب کسی نے بھی نہیں دیا۔ پھر آپ نے اعوذ پڑھی۔ شیطان بولا جس سے تم پناہ مانگ رہے ہو وہ تو سامنے ہی ہے۔ پھر آپ نے 3 بار اعوذ پڑھی۔ پھر شیطان نے وہی سوال دہرایا اور آپ نے بھی اپنا وہی سوال دہرایا اور ہر ایک نے دوسرے سے عہد لیا۔ آپ نے یہی آیت پڑھ کر فرمایا کہ قرآن میں اللہ کا یہ فرمان ہے، بولا اسے تو میں نے آپ کے پیدا ہونے سے پہلے بھی سنا تھا۔ آپ نے فرمایا اللہ فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت 200 میں اگر آپ کو کوئی شیطانی وسوسہ ہے تو اعوذ پڑھ لیا کیجئے، واقعی اللہ تمہاری دعائیں خوب سننے والا اور بڑے علم والا ہے۔ اس لیے جب کبھی تیری آہٹ پاتا ہوں تو فوراً اعوذ پڑھ لیتا ہوں۔ بولا آپ نے سچ فرمایا، تم اسی سے تو مجھ سے نجات پاتے ہو۔ آپ نے پوچھا اب تو بتا کہ تو کس طرح انسان پر غالب آ جاتا ہے؟ بولا میں اسے غصہ اور خواہش سے جکڑتا ہوں۔ آیت 43 یعنی تمام شیطان پرستوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسے اللہ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا۔ سورہ ہود کی آیت 17 میں جو جماعت قرآن کو نہ مانے اس کے وعدے کی جگہ آگ ہے۔ آیت 44 جہنم کے 7 طبقے ہیں، یعنی جہنم کے 7 دروازے ہیں اور لوگ ہر دروازے کے لیے بٹے ہوئے ہیں، اسی سے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اللہ تمام مسلمانوں کو جہنم سے بچائے، آمین۔ ہر جہنمی اپنے عملوں کے مطابق خاص دروازے سے جہنم میں جائے گا اور بقدر عملوں کے اس کے طبقے میں ٹھہرے گا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے 7 دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ میری امت پر تلوار سونتنے والوں کا ہے۔ یہ تھا سورہ ہجر کی آیت 26 سے 44 کا ترجمہ اور تفسیر جو ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ بارک اللہ لی و لکم فی القرآن الحکیم و نفعنی وایاکم بآیات الذکر الحکیم۔